اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منہم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 88 اور 89 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کی فوج میں شروعات میں 1000 لوگ تھے، کچھ دور جانے کے بعد 300 لوگ واپس ہو گئے۔ وہ 300 لوگ منافق تھے۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ ان لوگوں سے بھی ہمیں لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے۔ تو کچھ صحابہ کا موقف تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں اور یہ جنگ سے واپس بھاگ کے آئے ہیں، لہٰذا ان سے ہمیں جنگ کرنی چاہیے۔ کچھ صحابہ کا موقف تھا کہ ہاں یہ منافق تو ہیں لیکن ابھی ان سے جنگ کرنا مصلحت کے خلاف ہے۔ انہی دونوں موقف کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، فما لکم فی المنافقین فئتین، کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہوں میں ہو۔ واللہ ارکسہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ دیا ہے، اوندھا منہ کر دیا ہے، بما کسبوا، جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں الٹ دیا، اوندھا منہ کر دیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ منافقین جس طریقے سے کفر و ضلالت کی دنیا سے نکل کر زبان سے کلمہ کہہ کر خود کو مسلمان باور کراتے تھے اور خود کو مسلمان کہلواتے تھے کلمہ ظاہراً پڑھ کر، لیکن ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے دوبارہ یہ کفر و ضلالت کی دنیا میں چلے گئے۔ اللہ نے اسی کو کہا کہ اللہ نے ان کو دوبارہ پلٹ دیا، ان کو اوندھا منہ کر دیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے نفاق کو ظاہر کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خاص طور سے جنگ کے موقع پر کر کے خود کو ہلاک و برباد کر دیا، جس کو اللہ نے یوں بیان کیا کہ اللہ نے ان کو اوندھا منہ کر دیا، یعنی ان کو تہس نہس کر دیا اور اس کے سبب ان کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہنے کے بعد پھر کہا، اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، اے مسلمانوں، اے صحابہ کرام، کیا تم ارادہ رکھتے ہو، پلاننگ کرتے ہو کہ تم اسے ہدایت پر لے آؤ گے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ یعنی منافقین کی جماعت اللہ کی نگاہ میں گمراہ ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حق میں ہدایت کیوں لکھتا ہے اور کسی دوسرے بندے کے حق میں گمراہی کو کیوں لکھتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اس پر اختیار نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا ہے ہمیشہ ہمیں اپنی دعاؤں میں ہدایت کا طلبگار اللہ سے ہونا چاہیے۔ ہدایت اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اللہ جسے گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے، ہرگز کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یعنی منافقین کے حوالے سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کی ہدایت کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کے بارے میں سافٹ کارنر رکھنا دور کی بات، ان سے تمہیں اپنا قطع تعلق کرنا ہے، ان کے تعلق سے اپنے موقف کو تمہیں بدلنا ہوگا اور یہ جس کے مستحق ہیں اسی طرح سے ان کے ساتھ ویوہار کرنا ہوگا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، منافقین کے دل میں کیا چلتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے دل کی بات کہی، کہا یہ چاہتے ہیں لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، کہ تم لوگ بھی ایسے ہی کفر کر جاؤ جیسے ان لوگوں نے کفر کیا۔ منافقین کو اللہ رب العالمین کافر قرار دے رہا اور کہہ رہا کہ ان کے دلوں میں کفر ہے، نفاق اکبر ہے۔ منافق اسے کہتے ہیں جو ظاہری طور سے اسلام کا کلمہ پڑھے لیکن اندر سے اسلام سے جلتا ہو، اسلام سے نفرت کرتا ہو اور اسلام کے خلاف کسی طرح کی کسی سازش میں ملوث ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل کی چاہت کیا ہے کہ تم صحابہ کرام تم بھی کفر کر لیتے جیسے ان لوگوں نے کفر کیا ہے، فتکونون سوا، تو تم بھی ان کے برابر ہو جاتے۔ یعنی وہ خود تو جہنم میں جائیں گے، خود تو اپنے دل میں نفاق کو، کفر کو چھپائے بیٹھے ہیں، یہ اسی طرح چاہتے ہیں کہ تم بھی ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، تو ان میں سے کسی کو بھی اپنا ولی، اپنا دوست مت بنانا یہاں تک کہ اللہ کے راہ میں ہجرت کر جائیں۔ اللہ رب العالمین نے
منافقین کے حوالے سے قرآن کریم میں ان کی کئی نشانیاں بتائی ہیں، ان کا پول اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے، اور قرآن میں اللہ نے سورہ منافقین کو مکمل طور سے نازل کیا ہے۔ اس میں اللہ نے کہا کہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں انا نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جبکہ اللہ جانتا ہے ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق جھوٹے ہیں اور یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یا آپ کو رسول ظاہری طور سے زبان سے صرف مانتے ہیں، دل سے نہیں مانتے ہیں۔ منافقین کو اچھی طرح سے سمجھنا یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ موجودہ دور کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جو صحابہ کرام پر اپنی زبان کو بے لگام کیے ہوئے ہیں، وہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ منافقین بھی صحابہ ہی میں سے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ غلط فہمی ہوتی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے۔ جو ظاہری طور سے کلمہ پڑھ لیتا تھا تو اس کے ساتھ معاملات میں وہی کیا جاتا تھا جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ مثلا جس نے ظاہر میں کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے دل میں اسلام کی دشمنی ہے کہ کیا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو کیا کرنا ہوگا؟ ہم زمین پہ ہیں، ہم تو ظاہر کو دیکھ کر حکم لگائیں گے، لہذا اس نے اگر مجھ سے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کے ساتھ مسلمانوں والا بیوہار کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے اوپر جلدی کارروائی نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ زبان سے کلمہ ادا کرتے تھے، پابندی کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ہاں اپنی کچھ نشانیاں ظاہر کرتے رہتے تھے، جیسے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، عشاء اور فجر کی نماز میں عموماً غائب ہو جایا کرتے تھے، جماعت چھوڑ دیا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، امانت میں خیانت کرتے تھے، اس طرح کی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ لیکن ماحول کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کافروں کے ساتھ اپنا معاشرت رکھتے تھے، اس طرح منافقوں کے ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ ظاہری طور سے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جاتا تھا جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا، یعنی اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن ہوتا تھا، ان میں سے کوئی انتقال کر جائے تو جس طرح مسلمان کے انتقال کر جانے پر تعزیت دی جاتی تو ایسے صحابہ کرام دیتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارے کم علم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ منافقین صحابہ میں سے تھے، اگر وہ صحابہ میں سے نہیں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ جبکہ یہ انصاف اسلام کا کہ ظاہر سے ہمیں فتویٰ دینا ہے اور ظاہر پر حکم لگانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ایسا کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کے بڑے سردار کے نماز جنازہ میں بھی حاضر ہوئے، اور آپ نے خود پڑھائی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن بھی اس کے منہ میں لگایا، کیونکہ ظاہری طور سے وہ مسلمان تھا تو اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ ظاہراً ہمیں کرنا تھا۔ یہ اصول ہے۔ آج بھی جو شخص منافق ہوگا، ویسے تو ہم کو پتہ نہیں چلے گا کہ منافق، بس علامات اس کی ظاہر ہوتی ہیں، ہم اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی معاملہ مسلمانوں والا کیا جائے گا۔ آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا یہ اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین آخرت میں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا۔ یہ جنگ احد کے موقع پر جو 300 لوگ واپس آ گئے، سب کے سب منافق تھے، یہ سب کے سب جب منافق ٹھہرے تو اللہ رب العالمین کے علم کے مطابق یہ لوگ سب کے سب جہنم کے نچلے طبقے میں ہیں اور سب کے سب جہنمی ٹھہریں گے۔ اسی واقعے کو ذکر کر کے موجودہ دور کے ایک بڑے فتین شخص نے جو صحابہ پر اپنی زبان درازی کرتا وہ کہتا، دیکھیے اگر یہ صحابہ نہیں تھے تو نبی کے ساتھ جنگ میں کیوں گئے؟ یہی تو منافقوں کی چال تھی کہ وہ نبی کے ساتھ رہتے تھے، جمعے میں حاضر ہوتے تھے اور ساتھ رہ کر اللہ کے نبی کے اوپر وار کرتے تھے، اللہ کے نبی کو دھوکہ دیتے تھے، یہی تو ان کی چال تھی۔ تو اس سے اس نے استدلال کیا کہ وہ صحابہ میں سے تھے، تو یہ غلط فہمی ہے، منافقین صحابہ میں سے نہیں تھے۔ اگر ہوتے تو اللہ رب العالمین ایسا نہ کہتا کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے تم اسے کبھی ہدایت نہیں دے سکتے ہو، اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہ کفر کرتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ تم بھی کفر کرو، ان کو تم اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر لیں۔ اللہ نے یہاں پر ایک نشانی بتائی ہے اس دور کے لوگوں کو کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کر جائے، اپنا گھر بار وطن چھوڑ جائے، خاندان چھوڑ دے، سمجھ لیجئے کہ پکا مومن ہے، اس کے بارے میں شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ منافق ہے کہ صحابی ہے، اس کے بارے میں کہا جائے گا پکا کہ یہ صحابی ہے، کیونکہ جو ہجرت کر گیا اس کا ایمان پختہ ہے۔ منافقین ہجرت نہیں کرتے تھے، وہ بہانے کر دیا کرتے تھے، جب بھی جان کی بات آتی تھی کچھ نہ کچھ بہانے کر دیتے تھے۔ کسی غزوے کے موقع پر ان لوگوں نے بہانہ کر دیا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے کیونکہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہمارے گھر میں بچے ہیں، ہمارے گھر میں عورتیں ہیں، ہم اپنے گھروں کی حفاظت کیسے کریں گے، لہٰذا ہمیں ڈر لگ رہا کہ ہمارے گھر پہ حملہ نہ ہو جائے۔ یہ ظاہراً پوری طرح سے ان کا بہانہ تھا، اللہ کے نبی سمجھ بھی رہے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ بہانہ کر کے لوگ پیچھے ہٹتے تھے اور وہیں پر وہ تمام لوگ جو صحابہ تھے، حقیقت میں صحابہ تھے، وہ تمام کے تمام لوگ کبھی بھی اللہ کے نبی کی مخالفت نہیں کرتے تھے، انہوں نے ہجرت بھی کی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مکمل طور سے دیا، کبھی کسی غزوے سے بہانے کر بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ تو صحابہ کرام کی جماعت الگ ہے، اللہ نے ان کو ہدایت یافتہ کہا ہے، اللہ نے انہیں جنتی کہا ہے، اور منافقین کی جماعت الگ ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں گمراہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کی دھمکی دی ہے، بلکہ جہنم کا نچلا طبقہ ان کے لیے فکس کیا ہے، لہٰذا صحابہ کی اور منافقین کی جماعت کو دونوں کو گڑ مڑ نہ کیا جائے، یہ انتہائی زیادہ خطرناک عقیدہ اور سوچ ہے جو آج کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔
यहाँ पर मुहाजिरीन के गोया कि अल्लाह ताला ने फजीलत बताई है। जो मुहाजिर सहाबा थे अल्लाह ताला ने उनकी एक फजीलत बताई है कि उनके ईमान में ज़र्रा बराबर शक की गुंजाइश है ही नहीं, बल्कि मुनाफिक और सहाबी में फ़र्क करने का एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरीका बता दिया कि वो हिजरत करेगा। इसी पर मुफस्सिर ने लिखा है और कहा है कि तमाम वो सहाबे कराम जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत किया है वो तमाम मोमिनों के औलिया हैं, वो तमाम मोमिनों के दोस्त हैं, वो तमाम मोमिनों के रहनुमा हैं। फ़अजबन लिमन ला यतवल्ला सहाबा, तो बड़ा ताज्जुब होता है उन लोगों के ऊपर जो सहाबे किराम के ऊपर ज़बान दराजी करते हैं और ये गुमान करते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह सहाबा में निफाक था, उनके अंदर मुनाफिकत पाई जाती थी, जबकि यही लोग कहते हैं कि ये लोग वो कौम हैं, वो हस्तियाँ जिन्होंने अपना घर छोड़ा, अपना वतन छोड़ा, अपना ख़ानदान छोड़ा और अपनी सारी जायदाद को अल्लाह के रास्ते में छोड़ दिया। इन सब चीज़ों के बावजूद मुहाजिर सहाबा को ये लोग मुनाफिक बनाने पर तुले हुए हैं। और आप देखिए वो तमाम लोग जो सहाबा के दुश्मन हैं वो मुहाजिर और अंसार में कोई फ़र्क नहीं करते, वो एक ही डंडे से सबको हाँकते हैं और सबको गुमराह मानते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को जिन लोगों ने नहीं छोड़ा वो किसी सहाबी को क्या छोड़ेंगे, और सबसे बड़े दुश्मन गद्दार अहले बैत ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को ही कहते हैं, जिन्होंने घर बार वतन छोड़ा, हर तरह की फजीलत से जो सरफराज हुए, तो उनको इन लोगों ने नहीं छोड़ा तो बाकी सहाबा को क्यों छोड़ेंगे। खुलासा ये है कि मुहाजिर सहाबा की खास फजीलत इस आयत के अंदर वारिद हुई है। सहाबा की जमात अलग है, मुनाफिकीन की जमात अलग है। कोई सहाबी मुनाफिक नहीं था और कोई मुनाफिक सहाबी नहीं था, दोनों जमातें अलग थीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तो अल्लाह ने कहा क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं मालूम है कि मुनाफिक कौन है, ये अल्लाह ने कहा है। और बहुत सारे मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह के नबी ने बताया था कि ये मुनाफिक हैं, लेकिन कौन हकीकत में मुनाफिक था अल्लाह को तो बखूबी मालूम था। अल्लाह ताला उनके ताल्लुक से अच्छी तरह से जानता है, उनका फैसला सुना चुका है। और अल्लाह ने जिनको जन्नती कह दिया वो तमाम के तमाम सहाबा थे, और जिनको हिदायत याफ्ता कहा वो तमाम के तमाम सहाबा थे। लिहाजा इसमें इख्तिलात नहीं होना चाहिए, गुड़मुड़ नहीं होना चाहिए। और ये बहुत बारीक शोसा लोग घुमाते भी हैं कि नबी के दौर में रहते थे, मस्जिद में जाते थे, नमाज पढ़ते थे, तो वो सहाबा के दरमियान रहते थे, लिहाजा वही मुनाफिक होंगे, सहाबा में से मुनाफिक हैं। नहीं, सहाबा में से मुनाफिक नहीं थे, वो अलग जमात थी जो शरपसंद थे, जिनकी नीयतें ख़राब थीं। और अल्लाह ने मौके मौके पर जो मुसलमानों को थोड़ा सा आजमाया है, मुसीबतें डाली हैं, उसकी एक बड़ी हिकमत यही थी कि ताकि मुनाफिकीन की जमात अलग हो जाए, ये लोग जाहिर हो जाए अपने आप को। क्योंकि जब परेशानी आती है, जो मुनाफिक आदमी होता है, जो गद्दार होता है, दिल से साथ में नहीं होता है, वो अपना गद्दारी जाहिर कर देता है। तो बहुत सारे मौके पर अल्लाह ने मुसलमानों को मुसीबत में डाला ताकि मुनाफिकीन की जमात सच्चे और झूठे में, खरे और खोटे में फ़र्क हो जाए। तो कई बार ऐसा हुआ है और सहाबा की जमात हमेशा सुरखरू रही है, इम्तिहानात में कामयाब हुई है, इसलिए अल्लाह ने उनको रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु कहा है। अल्लाह ताला हम सब के ईमान व अक़ीदा की इस्लाह फरमाए, आमीन।